دوستو انسانی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب جرم کرنے والوں کی اسکن کو کاٹ کر اتار دیا جاتا تھا اور انہیں درد میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کئی مجرموں کو سلیب پر چڑھا کر ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک کر کئی دنوں تک انہیں اسی حال میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ہسٹری میں دی جانے والی ایسی خوفناک ترین سزاؤں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انوکھی دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ فلنگ 850 BCE میں اینشنٹ سیریا کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام آشور حسیر پال II تھا۔ یہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ لوگوں کو صرف مارتا ہی نہیں تھا بلکہ انہیں اس حال تک پہنچا دیتا تھا کہ وہ خود موت مانگتے تھے۔ اس نے مجرموں کو سزا دینے کا ایک نیا طریقہ نکالا تھا جسے فلنگ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں بادشاہ کے خاص کسائی ہوتے تھے جو کہ جرم کرنے والے شخص کی چمڑی اتارتے تھے۔ پہلے اس شخص کو ایک تختے کے اوپر باندھ دیا جاتا اور پھر تیز دھار چھری سے آہستہ آہستہ اس کی اسکن کو کاٹ کر جسم سے اتارا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ لوگ اس کے چہرے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے بھی ڈراؤنی بات یہ ہے کہ بادشاہ کا حکم تھا کہ مجرم کی اسکن کو اس طرح اتارا جائے کہ وہ جلد مرے نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اذیت برداشت کرے۔ اسی لیے وہ کسائی جلد کو اس طرح اتارتے تھے کہ کوئی رگ نہ کٹے اور میجر بلڈ لاس نہ ہو۔ جب اس کی پوری اسکن اتر جاتی تھی تو اسے دھوپ میں لٹکایا جاتا تھا۔ یہ موت اتنی دردناک ہوتی تھی کہ مجرم 4 سے 5 دن تک درد میں تڑپتا رہتا اور آخرکار اس کی موت ہو جاتی تھی۔ جب یہ مجرم مر جاتا تھا تو اس کی چمڑی کو بڑے بازار میں لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکے اور بادشاہ کے خلاف جانے کی جرات نہ کر سکے۔ یہ خطرناک سزا 1000 سال تک دی جاتی رہی اور پھر آخرکار اسے ختم کر دیا گیا۔ امیورمنٹ دوستو امیورمنٹ اینشنٹ ٹائم کی ایک ایسی سزا تھی جو کہ جسمانی ٹارچر سے بھی کئی گنا زیادہ اذیت ناک تھی۔ اس سزا کے مجرم کو جیل کے سیل میں یا پھر کسی خالی جگہ پر باندھ دیا جاتا تھا اور اسے اکیلا وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ویسے تو موت کا یہ دردناک طریقہ زیادہ تر مجرموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس دور میں کئی مذہب ایسے بھی تھے جن میں لوگ اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے عورتوں کی بلی چڑھاتے تھے۔ ان عورتوں کو بھی باندھ کر بتوں کے پاس اسی طرح چھوڑ دیا جاتا۔ اس پنشمنٹ میں انسان ایک ایک لمحے اپنی موت کے آنے کا انتظار کرتا تھا۔ فرسٹ آف آل تو اسے بھوک اور پیاس لگنا اسٹارٹ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ لاشعوری طور پر وہ موت کے خوف سے انزائٹی کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ موت اتنی سلولی ہوتی تھی کہ اس کا آنے والا ہر سیکنڈ درد سے دردناک ہوتا تھا۔ زیادہ تر تو قیدی کو مرنے میں ہفتوں لگ جاتے تھے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں پسینہ نہ آنے کی وجہ سے اس کے جسم میں پانی باقی رہ جاتا تھا تو وہ زیادہ دیر تک زندہ رہتا تھا اور اذیت برداشت کرتا تھا۔ آخرکار وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتے تھے۔ اس سے خوفناک موت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دی بریکنگ ویل دوستو 6 سینچری میں یورپ کے اندر جب کوئی مجرم پکڑا جاتا تھا تو اسے پورے شہر کے سامنے سزا دی جاتی تھی۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ لوگوں کے لیے وہ ایک میلے کی طرح ہوتا تھا۔ لوگ سیٹیاں بجایا کرتے تھے اور مجرموں کا ٹارچر دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ بریکنگ ویل اس وقت کی سب سے فیمس پنشمنٹ میں سے ایک تھی۔ یہ سزا کئی ڈفرنٹ میتھڈز پر مشتمل تھی۔ سب سے پہلے پبلک میں اناؤنس کیا جاتا تھا کہ فلاں وقت میں قیدی کو سزا دی جائے گی۔ اس حساب سے لوگ وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ پھر قیدی کو لایا جاتا اور ایک تختے پر لٹا کر اسے باندھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک جلاد بڑا سا ویل اٹھا کر قیدی کے ہاتھ پاؤں پر مار کر اس کی ہڈیاں توڑنا شروع کر دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قیدی کا جتنا زیادہ خون نکلتا تھا لوگ اتنا ہی چیئرز کرتے تھے۔ پھر آخرکار اسی طرح قیدی کے اوپر ویل پھینک کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کئی مجرموں کو بڑے ویل کے اندر باندھ کر شہر کے چوک میں لٹکا دیتے تھے اور ایک سپاہی اس ویل کو ہلاتا تھا جس سے اس شخص کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی۔ اس کے بعد اسے ویل کے اوپر ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اگر قیدی کسی طرح ویل سے نیچے گر جاتا تو ان لوگوں کا ماننا تھا کہ خدا نے اسے بچایا ہوگا، اس لیے مجرم کا فوری علاج کروا کر اس کے سارے جرم معاف کر کے اسے
چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اتنی اچھی قسمت صرف کسی کی ہوتی تھی۔ 99% مجرم تو 2 دنوں میں ہی مر جاتے تھے۔ کروسیفکشن، صلیب پر چڑھا کر قتل کرنا، عیسیٰ مسیح کو یہی سزا دی گئی تھی، اس لیے زیادہ تر لوگ اسے مذہبی لحاظ سے جانتے ہیں، لیکن یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ رومن امپائر میں یہ سزا بہت کامن تھی۔ اس ایگزیکیوشن میتھڈ میں قیدیوں کو ایک کراس پر لٹایا جاتا اور ان کی کلائیوں میں بڑے بڑے کیل ٹھوک دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد اس کراس کو شہر کے چوک میں لایا جاتا اور وہاں پر مجرموں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ایک ایسی سلو ڈیتھ تھی جس سے وہ مجرم عبرت کا نشان بن جاتا تھا۔ یہ کراس تب تک شہر میں رہتا تھا جب تک مجرم مر نہیں جاتا تھا۔ کئی بار تو اسے مرنے میں 4 سے 5 دن بھی لگ جاتے تھے۔ اس میتھڈ میں قیدی کو نہ صرف کیل کے زخموں کا درد ہوتا تھا بلکہ اس پوزیشن میں اس کے لنگس پر بہت ہی برا اثر پڑتا تھا، جس سے وہ سانس بڑی مشکل سے لیتا تھا۔ سمپل الفاظ میں اس کی ایک ایک سانس اذیت سے بری ہوتی تھی۔ آخرکار کئی دنوں تک اس طرح لٹکنے کے بعد بلڈ لاسٹ اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے قیدی کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ شاکنگ فیکٹ یہ ہے کہ وہ مجرم درد سے چیخ رہا ہوتا اور لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے تھے اور کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہیں آتا تھا۔ 18 سینچری میں یہ سزا جاپان اور برما میں بھی دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ورلڈ وار 2 میں فوجی قیدیوں کو بھی یہی سزا دی جاتی تھی۔ آپ کے ایک لائک سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو میں۔